الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم नियत मुमिन खैरुम मिन अमलिह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम है, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीचे किए, दो जानू बैठिए और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्कबारी करते हुए तिलावत सुनूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا
صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ و رسول عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز وجل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعا یا شعر کے ختم پر آمین کہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب. ابر برسا دے نور کا مینوں، 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 بارش نور میں نہا یا رب، بارش نور میں نہا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب. آغا تو غیانیاں گناہوں کی، آغا تو غیانیاں گناہوں کی، آغا تو غیانیاں گناہوں کی، پار نہیں
کس کے در پہ میں جاؤں گا مولا، کس کے در پہ میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، طالب مغفرت ہوں یا کر دے جنت میں تو جوار کا، کر دے جنت میں تو جوار کا، اپنے سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے، صحرائے مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے، یا رب محمد۔ پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے،
یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، یا رب محمد دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے، سینے کو مدینہ ایمان پہ دے موت، مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت، مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، مدفن میرا محبوب کے عطار سے محبوب کی سنت کی نے خدمت، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے، صحرا مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اسلامی مہینے کی پہلی پیر شریف جاری ہے اور اس کے آخری لمحات ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو یہ ترغیب ہے کہ ہر اسلامی مہینے کی پہلی پیر شریف کو یوم کفل مدینہ منائیں۔ کئی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ایسے ہوں گے جو یوم کفل مدینہ مناتے ہوں گے۔ یوم کفل مدینہ سے مراد یوم خاموشی، خاموشی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ فضول باتوں سے بچنا ہے۔ گناہوں بھری گفتگو سے تو ہر حال میں ہر وقت بچنا ہی بچنا ہے۔ یوم کفل مدینہ منائیں نہ منائیں، زبان کا کفل مدینہ لگائیں نہ لگائیں، جھوٹ سے تو بچنا ہی ہے، غیبت سے تو بچنا ہی ہے، چغلی سے تو بچنا ہی ہے، فحش کلامی سے تو بچنا ہی ہے، دل آزاریاں زبان سے کرنے سے تو بچنا ہی بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، تہمت سے تو بچنا ہی بچنا ہے۔ اس میں خصوصیت کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بیکار کی باتیں جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں، ان باتوں سے بچنا ہوتا ہے، کیونکہ فضول باتیں گناہ نہیں ہیں، لیکن فضول بات کرتے کرتے گناہوں بھری گفتگو میں پڑ جانے کا سخت اندیشہ رہتا ہے۔ تو اس دن خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ اس کی مشق کی جاتی ہے کہ فضول باتوں سے بچا جائے، نیکی کی دعوت دیں، ذکر و اذکار کریں، سلام کا جواب دینا، چھینک کسی کو آئی اس نے الحمدللہ کہا تو اس کا جواب دینا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، یہ سب تو کرنا چاہیے، خاموشی سے بہتر ہے یہ سب، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں خصوصیت یہ ہوتی ہے، تو اب یہ اس کے کچھ، اور اس میں جو ہے خاموش شہزادہ رسالہ یہ پڑھنا ہوتا ہے اس دن۔ اگر کوئی نہیں پڑھ پایا کسی وجہ سے تو اب پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، اب پڑھ لے۔ تو اس میں جو ہے یہ زبان کی آفتوں کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سارے مدنی پھول ہیں۔ فحش گوئی کیا ہے، زبان کی حفاظت کیوں ضروری ہے، فضول باتوں کی مثالیں اس میں موجود ہے، خاموشی کے فضائل اس میں موجود ہے، خاموشی سے جو عافیت نصیب آدمی کو ہوتی ہے اس کے متعلق بھی مدنی پھول آپ کو اس میں ملیں گے۔ تو اسی رسالے سے کچھ مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، آپ بھی اسے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ گفتگو کے حق یا باطل ہونے کے متعلق سمجھانے کے لیے ایک حکایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی بغداد شریف کے ایک محلے سے گزرتے ہوئے ایک شخص کو سنا، وہ کہہ رہا تھا، یعنی خاموشی بولنے سے بہتر ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے فرمایا، تیرے بولنے سے تیرا خاموش رہنا اچھا ہے، اور میرا بولنا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو صرف اچھی گفتگو کے لیے ہی زبان کو حرکت میں لاتے اور خوب خوب نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ افسوس آج کل لوگوں کی بہت ہی کم بیٹھکیں ایسی ہوتی ہوں گی جو فحش باتوں سے پاک ہوں، حتیٰ کہ مذہبی وضاقت کے افراد بھی اس سے بچ نہیں پاتے۔ شاید انہیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ فحش بات کسے کہتے ہیں۔ تو سنیے، فحش بات کی تعریف یہ ہے، توجہ کے ساتھ سنیں کہ فحش بات کسے کہتے ہیں، فحش بات کی تعریف کیا ہے۔ جب پتا ہوگا تو بچیں گے نا، جب علم ہی نہیں ہے کہ فحش بات کہتے ہیں کس کو ہیں تو بچیں گے کیسے اس سے۔ فحش بات کی تعریف یہ ہے، یعنی شرمناک امور، مثلا گندے اور برے معاملات کا کھلے الفاظ میں تذکرہ کرنا۔ تو وہ نوجوان جو شہوت کی تسکین کی خاطر خواہ شادیوں کی خلوتوں اور پردے میں رکھنے کی باتوں کے قصے چھیڑتے ہیں، نیز فحش یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والے، بلکہ صرف سن کر دل بہلانے والے، گندی گالیاں زبان پر لانے والے، بے شرمانہ اشارے کرنے والے، ان گندے اشاروں سے لطف اندوز ہونے والے اور گندی لذتوں کے حصول کی خاطر فلمیں، ڈرامے کہ ان میں عموماً بے حیائی کی بھرمار ہوتی ہے، دیکھنے والے ایک دل
ہلا دینے والی روایت سنیے اور خوف خداوندی سے لرزیں۔ چنانچہ منقول ہے 4 طرح کے جہنمی کہ جو کھولتے پانی اور آگ کے مابین یعنی درمیان بھاگتے پھرتے ویل و ثبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص کہ اس کے منہ سے خون پیپ بہہ رہا ہوگا۔ جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا ہے کہ ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے؟ کہا جائے گا یہ بدبخت بری اور خبیث یعنی گندی بات کی طرف متوجہ ہو کر اس سے لذت اٹھاتا تھا، جیسا کہ جماع کی باتوں سے، غیر عورتوں یا امردوں کے بارے میں آنے والے گندے وسوسوں پر توجہ جمانے والے، جان بوجھ کر برے خیالات میں خود کو گمانے اور معاذ اللہ گندی حرکت کے تصور کے ذریعے لذت اٹھانے والوں کو بیان کردہ روایت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ نہ وسوسے آئیں نہ مجھے گندے خیالات، نہ وسوسے آئیں نہ مجھے گندے خیالات، دے ذہن کا اور دل کا خدا قفل مدینہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن مائسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے فحش کلامی یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا۔ حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ امیر المؤمنین امام العادلین متمم الاربعین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فضول گوئی سے بچنے والے کو حکمت و دانائی عطا کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فضول نگاہی یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے بچنے والے کو خشوع قلب یعنی سکون قلب نصیب ہوتا ہے۔ فضول طعام یعنی ڈٹ کر کھانا یا بغیر کسی بھوک کے صرف لذت کے لیے طرح طرح کی چیزیں کھانا چھوڑنے والے کو عبادت میں لذت دی جاتی ہے۔ فضول ہنسنے سے بچنے والے کو روب و دبدبا عنایت ہوتا ہے۔ مذاق مسخری سے بچنے والے کو نور ایمان نصیب ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت سے بچنے والے کو آخرت کی محبت دی جاتی ہے۔ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے سے بچنے والے کو اپنے عیبوں کی اصلاح کی توفیق ملتی ہے۔ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن ہر مدنی ماہ کے پہلے پیر شریف کو اس رسالے کے مطالعے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ عز و جل اپنے قلب میں حیرت انگیز تبدیلی محسوس فرمائیں گے۔ مدنی انعام نمبر 45 اور 46 کے مطابق عمل زبان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے، لہذا فضول گوئی سے بچنے کی عادت ڈالنے کے لیے ضروری گفتگو بھی کم لفظوں میں نمٹائے نیز کچھ نہ کچھ بات اشارے سے اور لکھ کر کرنے کی کوشش کیجیے، اور فضول بات منہ سے نکل جانے کی صورت میں فوراً 1 یا 3 بار درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے، رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے، ہر عضو کا دے مجھ کو خدا قفل مدینہ۔ تو نیت فرما لیں کہ ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر شریف کو ہم یوم قفل مدینہ منائیں گے۔ اگر کوئی نہیں منا پایا تو اب منا لے، لیکن وہ ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر شریف جب ہوگا نا تو یہ یاد رہتا ہے اس سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یہ خاموش شہزادہ رسالہ بھی ہمیں پڑھنا ہوتا ہے، تو اگر کسی نے نہیں پڑھا اب تک تو لے کر اب پڑھ لے اس کو، بلکہ یہ جو جیبی سائز ہوتا ہے اس کو اپنے جیب میں ہی رکھے، جب جب موقع ملتا رہے کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے، تو یہ یوں مطلب کہ ذہن بنا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل ہم کو زبان کی آفتوں سے محفوظ فرمائے۔
زبان کا، آنکھ کا، کان کا، ہاتھ کا، پاؤں کا، پیٹ کا، ہر عضو کا ہمیں قفل مدینہ نصیب کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، 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 اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، قلب میں یاد تیری بسی ہو، ذکر لب پر تیرا گھڑی ہو، قلب میں تیری یاد بسی ہو، قلب میں یاد تیری بسی ہو، ذکر لب پر تیرا گھڑی ہو، ذکر لب پر تیرا گھڑی ہو، مستیوں بے خودی اور فنا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، از پے غوث اعظم ولایت اپنی رحمت سے فرما عنایت، از پے غوث اعظم ولایت اپنی رحمت سے فرما عنایت، اپنی رحمت سے فرما عنایت، اپنی اپنے نبی کی
بلا کی میرے مولا تو خیرات دے دے اپنے اپنے نبی کی بلا کی میرے مولا تو خیرات دے دے حال آسی کا بے حد برا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے حال آسی کا بے حد برا ہے مولا حال آسی کا بے حد برا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے مولا مولا میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں مولا مولا میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے 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 ہے یہ تسلیم
سب سے برا ہوں مولا مولا ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں اپنے جرم و قصور و خطا کی میرے مولا اپنے جرم و قصور و خطا کی